بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی انہی میرے دوستوں کے لیے ہے جو کمزوری کا شکار ہیں، جن کی سیکسول ڈرائیو ویک ہے، جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، جن میں قدرتی طاقت ختم ہو چکی ہے، یعنی نفس کا سکڑ جانا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس کا سکڑ جانا۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح پیدا کیا ہے، اب یہ اپنی عادتوں کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو صحت مند پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن یہ اپنے عادتوں کی وجہ سے اور اس میں نیچر کے خلاف جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اس کیس میں مریض یہی پوچھتا ہے کہ میرا نفس چھوٹا تو نہیں ہو رہا، یا اگلے سالوں میں یہ بالکل چھوٹا ہو کر رہ جائے۔ اس ذہن میں سوالات کے علاوہ سٹریس بڑھنے لگتی ہے، یعنی یہی سوچ کے نا سٹریس بڑھتی ہے، اور سٹریس ہی اس کے جو ہے نا اصل دشمن ہے۔ ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرا پینس چھوٹا تو نہیں ہو گیا، سکڑ تو نہیں گیا، اور اگر یہ سکڑ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مریض میں یہ سوچ صرف اور صرف اس کے اوبیس ہونے کی وجہ سے بھی آ رہی ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں نا، ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، تیزی سے اس کا وزن بڑھ رہا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے مریض میں چربی جمع ہو جاتی ہے اور پورا جسم چربی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یوں پینس کے ارد گرد بھی چربی جمع ہو جاتی ہے، اور اس کا نفس اندر کی طرف دھنس جاتا ہے، جو کہ مریض کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، اب یہ پینس ہے، تو جب یہاں پہ چربی آ گئی اور چربی آتے آتے تو یہاں تک آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا پینس اندر کی طرف دھنس گیا ہے۔ دوستو، جب آپ جوانی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے پینس کا سائز فکس ہو چکا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ آپ کے جو پینس ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ اپنی لمبائی میں ٹھیک ہے، موٹائی میں ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو خلل پیدا ہو رہا ہے یہ اس نوجوان کی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کو اتنا سیریس لے رہا ہے کہ اس میں سٹریس غالب آ گئی ہے، جس کی وجہ سے کارٹیزول جو ہارمون ہے وہ اس پہ حاوی آ گیا ہے، اور وہ اور مزید بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ نفس کا سائز جو کہ فکس ہو چکا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ سٹریس لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے نفس کا سائز چھوٹا نظر آتا ہے۔ دوستو، یہ ایک سیکسول گیم ہے جو کہ ریلیکس رہنے والے لوگ جیت جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، ایک بندہ ہر وقت یہ باقی کام اس نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن وہ یہی سوچ رہا ہے کہ بس اب کیا بنے گا، اب میرا جو نفس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، اور اب میں کہاں جاؤں گا، کس کو بتاؤں گا، اب تو میں شادی کے قابل نہیں رہا۔ اس طرح باتیں سوچ کے سٹریس لیتا ہے، اور پھر وہ سٹریس میں ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سیکسول گیم ہے، اور ریلیکس رہنے والے لوگ اس کو جیت جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوٹا ہے بڑا، ان کو وہ اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے، اور ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ جو لوگ سٹریس سے آزاد ہیں ان کی سیکسول ڈرائیو بہترین ہے، یعنی جو سٹریس نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو فل ایریکشن ہوتی ہے اور بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سٹریس لینے والے لوگ اپنے جو قانونی پارٹنر کے پاس جانے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ پھر مزید سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں ان سب بیماریوں کی جو ہے نا میڈیسن موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے کھانے کی پینے کی اوقات طے کرنے چاہیے، ٹائم پہ کھانا چاہیے اور کم کھانا چاہیے، 40 منٹ کی سیر روزانہ کرنی چاہیے۔ اچھا دوستو، ایک اور بات بھی یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 5 سے 10 کلومیٹر کی ڈیلی واک کرتے ہیں ان میں یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ جو لوگ 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر ڈیلی کی واک کرتے ہیں، برسکلی واک کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، پسینے والی واک کرتے ہیں، ان میں سیکسول ڈرائیو کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان میں اچھی ایریکشن ہوتی ہے۔ اور آج کل ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں
کیونکہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، چلنے پھرنے کا کام ختم ہو گیا، فزیکلی جو ایکسرسائز ہے وہ نہیں کرتے لوگ. تو یہ میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو ان معاملات میں پریشان ہیں کہ وہ اپنی ایک روٹین بنائیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. صرف 3 کام کر لیں. ایک، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ورزش کریں اور اچھی قسم کی ورزش کریں، اور اس کے بعد وہ سٹریس نہ لیں. تو ان کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ جناب میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن میں کیا کچھ ڈلا ہوا ہے. عام عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور وہ جناب کیپسول دیے آ رہے ہیں، ان میں سٹیرائڈ ہیں، کیا ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں. تو اس لیے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے. تو پہلے تو ان کو سیکس کا ہی مسئلہ تھا، ابھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ گردوں کا مسئلہ بھی ہو گیا، گردے فیل ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہونا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.